الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمۃ للعالمین کے ساتھ امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کی پیدائش سے پہلے عرب اقوام کا تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کے نبوت سے پہلے کی زندگی کے واقعات، اور نبوت کے بعد جو 13 سالہ زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں، اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت تک کا ہم نے اپنے پروگراموں کے اندر احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، اور ان کے بعد دنیا کے اندر کوئی اور نبی یا پیغمبر آنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے دین کو تکمیل فرما دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور آپ کے لیے اسلام دین کو پسند فرمایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور قریش مکہ کی مظالم اور ان کی اظہار ثانیوں اور تکالیف، اور جو وہ اسلام کی راہ میں روڑے اور مزاحم اٹکا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کریں، اور ایک ایسی سرزمین پر کہ وہ وہاں آزادانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت وہاں پر وہ کر سکے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکی دور پر اور اس میں کار نبوت پر ایک نظر ڈالیں تو یہ قرآن کا ایک دور تھا۔ قرآن جو لوگ ایمان لا رہے تھے وہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گویا کہ ڈارس بندہ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کی ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرائیے جو ڈرتا ہے انجام سے۔ اور اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش نظر تھا کہ وہ لوگوں کی فکر اور عقیدے کی تطہیر کرے، اور یہ فکر اور تطہیر اور عقیدے کی تطہیر کا یہ گویا کہ ایک دور تھا۔ طاغوت کا انکار تھا کہ ہر قسم کی طاغوت کہ جو اللہ کے علاوہ اپنی طرف اور اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں، وہ چیز طاغوت ہے، ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں۔ اس دور کے اندر اذیتی مظالم اور صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں، اور ان کو ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا گیا، ان کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران طائف کا سفر کیا، اور اسی مکی دور کے اندر اسلامی معاشرے کی تیاری کا دور تھا گویا کہ۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ آپ جہاد کرے بڑے جہاد کے ساتھ۔ اور یہ ہجرت کا دور، ہجرت کے بغیر اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر ہجرت کا حکم دیا گیا تو ہجرت کے بغیر ایمان معتبر وہ بتایا گیا کہ معتبر نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان کا گھیراؤ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال دیا۔ کفار مکہ کی مخالفت کے اسباب کیا تھے؟ وہ یہ اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آباء و اجداد کو دین کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آبائی دین کو فالو کر رہے تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ انا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین کے اوپر پایا ہے اور ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے کے اندر وہ جو ان کا رسم و رواج تھا، جو ظلم اور زیادتی کے اوپر مبنی تھا، اور جو ان کی عورتوں کے ساتھ جو ان کی انتہائی ناروا سلوک تھا، اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی۔ جو نسلی تفاخر تھا اور جو عدم مساوات تھا اس معاشرے کے اندر، تجارتی مفادات کی خاطر وہ اور مال و دولت کے حصول کے لیے وہ ہر وہ راستہ اور ہر وہ طریقہ اپناتے تھے کہ وہ دوسرے کا مال ہڑپ کر دے،
ان کے اوپر غارت گر حملے کر دے، رات کے اندھیرے میں وہ حملہ آور ہوتے تاکہ دوسرے قبیلوں کے مال و دولت، ان کے مال مویشی، ان کی عورتیں، ان کے بچے اپنے قبضے میں لے آئیں، اور ان کو یہ چیز ان کی مد نظر تھی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر مانیں گے تو مساوات آ جائے گی، جو ہمارے غلام، جو ہمارے کمتر اور غریب اور کمزور لوگ ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کے اندر ہماری برابری آ جائے گی، تو یہ تو ہماری جو گویا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تب ہماری تجارتی مفادات کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ہمارا جو قبائلی نظام ہے، ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسلام کا جو ہے اسلام دیگر مذاہب کا وہ ادب اور احترام کا درس دیتا ہے، تو ہماری جو ایک یہاں عرب کے لوگوں کے اندر جو ہماری ایک مذہبی اجارہ داری قائم ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، وہ گویا کہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے؟ نمبر ایک، اس کے اندر اہل مکہ کی اور قریش مکہ کی ہٹ درمی تھی، جو مسلسل دعوت کا انکار کر کے اور وہ ہٹ درمی کے اوپر قائم رہے، اور دوسری اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کرے، تیسرا مسلمانوں کے اوپر وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، چوتھی مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کا تجربہ کیا، پہلی ہجرت ہوئی اور پھر دوسری ہجرت ہوئی، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین کے اندر وسعت اور کشائش پائے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پائے گا، اور یہی تجربہ مسلمانوں کو پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ میں ہو چکا تھا، تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ مکہ کی زندگی تو ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ہجرت کے ثمرات ہجرت حبشہ کے اندر دیکھ لی تھی۔ اگلا جو ایک اس کا سبب تھا وہ مدینہ کے اندر ایک سازگار حالات اور وہاں کی لوگوں کی ان کو دعوت تھی کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں ہم آپ کی ہر طرح کی تعاون اور مدد اور نصرت فرمائیں گے، یہ وہ دعوت تھی کہ یہ بھی ایک سبب تھا، اور مدینہ منورہ کی ایک دفاعی حیثیت تھی کہ وہاں اگر مسلمان چلے جائیں تو وہ محفوظ رہیں گے، اور وہاں وہ اپنے لیے ایک الگ اسلامی معاشرے کا قیام کر لیں گے، اور اگلی جو ایک سبب تھا کہ جب وہ اتنی جری اور اتنی حیا سے عاری ہو گئے کہ اپنے ہی بھائی بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے انتہائی محبت اور پیار تھا، اور یہ فطری چیز ہے کہ جو انسان جہاں پر پلے بڑھے اس کو اس مٹی اور اس علاقے اور اس خطے سے پیار اور محبت ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اور صرف اللہ کی دین کی خاطر وہ مکہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر وہ اللہ کے گھر مسجد نبوی کا قیام فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ جگہ خرید لی اور اس کی قیمت ادا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے صحابہ کے ساتھ مصروف رہے، اور اللہ کی اس گھر کی وہاں تعمیر فرمائی جو ایک مرکز تھا مسلمانوں کا۔ اس سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ برائی کے اوپر، خرافات کے اوپر اور میلے ٹھولے کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی گھر کی تعمیر فرمائی، اور گویا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا جہاں پر وہ 5 وقت اکٹھے ہوتے تھے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ معراج کے سفر کے دوران مسلمانوں کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض کی گئی، اور یہاں آ کر باقاعدہ مسلمانوں نے مسجد نبوی کے اندر اس کا اہتمام اس سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن ایک گھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا مسجد نبوی، تو وہ مسلمانوں کا ایک مرکز اور ایک جگہ میسر آئی جہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا کی پہلی اقامتی یونیورسٹی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کی تربیت کا انتظام فرمایا۔ آج ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے،
اور کہ پڑھ، لیکن آج ہم مسلمان جو پیچھے رہ گئے ہیں، قرآن کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقامتی جیسے ان کو موقع میسر آیا مدینہ کے اندر، سب سے پہلے اقامتی یونیورسٹی وہاں مکہ کے اندر صفہ، وہ چبوترا جو تھا وہاں پر قائم کی تھی۔ آج ہم تعلیم کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے علم کو وہ ترجیح نہیں دی جو قرآن اور حدیث اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو فضیلت اور مقام عطا فرمایا، ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ جب مسلمانوں نے علم کی قدر کی، علم کو ترجیح دی اور علم کے اندر آگے بڑھے، تو ہم پوری دنیا کے اندر ہمارے بات ہوتی تھی، ہماری بات سنی جاتی تھی۔ آج جب تعلیم کے پیچھے ہم رہ گئے تو تنزلی اور پستی کا ہم شکار ہو گئے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو 3 مراحل میں سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس کا، وہ جس کے اندر فتنے اور اضطرابات برپا کر دی گئی، وہاں پر اندرونی رکاوٹیں تھی اس پہلے مرحلے میں، اور بیرونی دشمنوں کی مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاتا ہے، جو 6 ہجری میں یہ پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، جو فتح مکہ 8 ہجری میں ختم ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو دعوت اسلام پیش فرمایا۔ اور تیسرا مرحلہ جب لوگ اللہ کی دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور یہ سلسلہ ربیع اول 11 ہجری تک محیط رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو سب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے نکل آئے تھے۔ بچیاں خوشی کی گیت گا رہی تھی، نغمے اور دف وہ بجا رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ہر ایک دل، ان کے جذبات انتہائی موجن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے آئے، رحمتوں اور برکتوں کا ان کے ہاتھ ظہور ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو گمراہی سے، کفر اور شرک اور جہنم کے گڑھوں سے ان کو نکالا اور ہدایت کی راہ پر، تو وہ اس کے اوپر انتہائی مشکور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ ہر ایک صحابی کی چاہت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مقیم رہے، ان کے ہاں وہ قیام فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا، اور وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے رکی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وہ مہمان ٹھہرے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، اور یہود کے ساتھ، وہاں کی یہود بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، اور جو دوسرے قبائل تھے، اور معاہدات میں یہ بات تھی کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو سب اس کا مشترکہ دفاع کریں گے، اور اگر آپس میں کوئی باہم نزاع ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات حتمی ہوگی، اور ان کو گویا کہ انہوں نے سپریم جج مان لیا تھا سب نے۔ ہجرت نبوی کے واقعات کے اوپر اگر ہم نظر کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، مکہ معظمہ سے اظہار محبت فرمایا، غار ثور میں قیام کیا، سراقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب فرمایا، راستے کی تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تبدیل کی کہ بجائے اس کے کہ مکہ سے نکل کر سیدھے مدینے کی راہ لیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل مخالف یمن کی راہ لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اذان کی ابتدا ہوئی، اور میثاق مدینہ ہوا جو معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ راستے میں ہم نے ذکر کیا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ سراقہ بن مالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی۔ ہم آگے ذکر کرتا چلے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو جارانہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مکہ کے اندر جب داخل ہو رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی خانہ کعبہ کے اندر ابو سفیان، حکیم بن حزام اور جبیر بن مطعم ان کے گھروں میں پناہ لے گا اس کو امان ہوگی۔ گویا کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو امن کا مرکز قرار دیا کہ جو وہاں پناہ لے گا یا ان کے گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو امان ہے۔ جہرانہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، انصاری صحابہ وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، تو سراقہ بن مالک کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو وہ اپنے پاس وہ امان نامہ لے آئیں اور انہوں نے آواز لگائی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انصار صحابہ نے ان کو روکا۔ کئی سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو، اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آپ کا یہ امان نامہ ہے، کئی سال پہلے آپ نے مجھے یہ امان نامہ دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سراقہ الیوم یوم البر والوفا، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے حکم فرمایا کہ اس کو 100 بکریاں دے دو، اور سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا اور وہ اپنی ساتھ بکریاں لے کر اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر، مسلمانوں کے نبی بہت زیادہ سخی ہیں۔ یہ حالات تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر میثاق مدینہ ہوا، اور ہجرت مدینہ کے اثرات اگر ہم دیکھیں، اس کے اوپر نظر ڈالیں، تو وہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، مسلمانوں کے لیے ایک آزادانہ ماحول فراہم ہو گیا کہ جہاں وہ اسلام کی مطابق صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کریں۔ مسلمانوں کو ایک رشتہ اخوت کے اندر پرویا گیا، اور وہ اس کی برکات اور اس کے ثمرات سے مستفید ہوتے رہے۔ مدینہ سے یہودی اقتدار کا خاتمہ ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ جو قبیلے تھے، وہ اوس اور خزرج جو ان کے قبیلے تھے، ان کو اکثر ان کی کوشش ہوتی کہ آپس میں ان کو لڑاتے رہتے، اور وہ گویا کہ ان کی ایک طرح کی ان کے اوپر ایک اجارہ قائم تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے ہی ان کی وہ اجارہ اور ان کی اس اقتدار کا وہاں پر خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کو فروغ مل گیا اس ہجرت مدینہ سے، اور مسلمانوں کو عبادت کی آزادی وہاں پر ہو گئی۔ مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی معاشی بہتری کے لیے وہ اقدامات کرے، اور ان کو تجارت کا فروغ ہوا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جدوجہد اور ان کے لیے راستے اس میں کھل گئے، اور مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی لیے کی کہ یہیں پر اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، 5 وقتہ نماز، ایک اسلامی یونیورسٹی، اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا مرکز، اور جو جاہلی معاشرے کے اندر ان کی باہمی لڑائی، وہ وہاں پر آ کر اخوت اور محبت کے ساتھ 5 وقتہ اپنے ساتھ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے۔ مواخات کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک نظام قائم فرمایا، اور حضرت انس بن مالک کے مکان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی درمیان بائشارہ کروایا، جس میں کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار، اور وہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے، یہاں تک کہ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، کہ رشتہ داروں میں بعض کے اوپر زیادہ حقدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدات فرمائے۔ ان حالات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر آباد ہو گئے، تو انہوں نے چونکہ قریش مکہ کا ان کا سب سے بڑا جو ایک زندگی اور معاش کا جو ایک سلسلہ چلتا تھا وہ تجارت کا تھا، اور وہ اپنے تجارت اکثر ان کی تجارت جو ہے وہ شام سے ہوتی تھی، اور شام کا جو راستہ ان کا گزرتا تھا وہ مدینہ کے قریب پر سے گزرتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے اپنے صحابہ اور بعض اوقات خود بنفس نفیس سریہ اور غزوات میں وہ مسلمان ان کے سریے اور غزوات نکلتے رہے، تاکہ وہ مدینہ کی اور اس کے آس پاس اور اس کے بارڈرز
اور اس کی حدود کی وہ حفاظت کرتے رہے، اس لیے کہ مسلسل مکہ معظمہ سے قریش مکہ غارت گر گروہ بیچتے تھے اور وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتے، یہاں سے ان کی مویشی اور ان کی مال اموال اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو چرانے اور اس کو ہانک کر لے جانے کی کوشش کرتے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اور مدینہ کی حدود کی حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائے صحابہ کی سربراہی میں ان کے لیے امیر مقرر فرما کر بیچتے تاکہ وہ ان حدود کی حفاظت کرتی رہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بالکل بے خبر نہ تھے، اور وہ یہ جب مسلسل غارت گر حملے کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو ہوا کا رخ دکھانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں، اور جب ان کا یہ قافلہ مدینہ کے قریب پر سے گزر رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور انہوں نے اپنے صحابہ کی ایک گروہ کو تیار کیا کہ وہ حفاظت پر مامور رہیں۔ تو ان حالات میں ابو سفیان جب وہ مدینہ کے قریب پر سے گزر رہا تھا اس کو خطرہ محسوس ہوا اور اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں مسلمان ہمارے اس قافلے کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو اس نے ایک انتہائی تیز رفتار آدمی تیز رفتار سواری کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کر ان کو خطرے سے آگاہ کر دے، اور اگر مسلمان ان کے قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان کو اس حملے سے آگاہ کر دے اور وہ بروقت حفاظت کے لیے پہنچ سکے۔ اس قافلے کے اندر انتہائی مال و دولت اور سامان ان کا لدا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ صرف اور صرف 40 ان کے محافظ تھے۔ جیسی ان کی ابو سفیان کا جو آدمی جیسی مکہ کے اندر پہنچا تو عرب روایت کے مطابق اس نے اپنی اونٹنی کا کجاوا الٹا کر دیا، اپنی گربان پاڑ دی اس نے، اور وہ مدینہ اپنے اونٹ کے کان اس نے کاٹ دیے، اور مکہ کی گلیوں کے اندر وہ دوڑتا رہا اور چیختا رہا اور لوگوں کے جذبات کو بڑکاتا رہا، اور سب کو اس نے خطرے، یہ جو اس نے اپنی اونٹ کا کجاوا الٹا کیا، اپنے گربان پاڑی، اونٹ کے کان کاٹے، یہ ایک نشانی تھی کہ جو خبر وہ آدمی لے آیا ہے انتہائی خطرناک اور انتہائی اہم خبر ہے۔ تو اس کی آواز اور آہ بکا پر سب مکہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے ان کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب آپ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ فوراً اپنے قافلے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے، ورنہ مسلمان آپ کے اس قافلے اور سارا سامان وہاں ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اور فوری طور پر ایک ہیجان مکہ کے اندر برپا ہو گیا۔ ابو جہل کی قیادت میں تقریباً 1000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا، مال و دولت سے لیس اور غیظ و غضب سے سرشار وہ تیار ہو گئے، اور وہ جب نکل رہے تھے تو ابو جہل خانہ کعبہ کے اندر آیا اور اس نے خانہ کعبہ کی غلاف پکڑی، اور اس نے قرآن نے اس کا تذکرہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر یہ مسلمان آپ کی طرف سے حق پر ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے اوپر کوئی اور عذاب لے آ۔ یعنی وہ اپنے اس ہردرمی میں اپنے باطل دین، اپنی بت پرستی کے اوپر وہ انتہائی سخت تھے، اور وہ اس کو حق اور سب سمجھ رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو یعنی ان کے اوپر حق واضح ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے تھے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں، اگر یہ مسلمان حق پر ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب لے آ۔ اور وہ اسی جوش و خروش اور غیظ و غضب کے اندر وہ مکہ سے نکلے، اور ان کی عورتیں ان کے ساتھ ان کو اور زیادہ جوش دلاتی رہی، اور وہ مدینہ کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے رواں دواتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بے خبر نہ تھے، اور ان کے مخبر ان کو بروقت ان کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا
اختتام کے وقت کو ہمارا پروگرام پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔